میرا گھر چھوٹا ہے اور میں کبھی بھی اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتی ہوں۔ دوسروں کے خوبصورت، صاف ستھرے اور سجے ہوئے گھر دیکھ کر نا اکثر خواتین پریشان ہو جاتی ہیں۔ دل میں نا ایک ہی بات سوچتی ہیں کہ کاش میں بھی ایک بڑا اور خوبصورت گھر بنا سکوں۔ آج کا ولاگ اسی ٹاپک پہ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری بہنیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ولاگ کا آغاز جناب علی ہو رہا ہے صبح کے ٹائم سے، اور ماشاءاللہ سے گیس جو ہے نا وہ بڑی زبردستی آ رہی تھی۔ میں نے کہا چلے ایسے کرتے ہیں کہ صبح ہی نا دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھتے تھے، اور آج چونکہ ہسبینڈ کو آف تھا اور موسم نا بڑا زبردست سا ہو رہا تھا، باہر نا ہلکے ہلکے بادل بنے ہوتے کیونکہ بارش کا امکان بھی ہے آئندہ چند روز میں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ناشتے میں نا کچھ اسپیشل بنا لیا جائے۔ اسپیشل ناشتہ آپ سب کو پتہ ہے، پھر ہم پنجابیوں کا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے چنے پوریاں ہی۔ تو میں نے رات میں چنے بھگو دیے تھے اور صبح کے ٹائم پہ نا ان کو کوکر میں جلدی سے بوائل کر لیا تھا۔ دوسرے سائڈ پہ چھوٹی سی پتیلی میں نا میں نے اپنی فیملی کے حساب سے بنا لیا تھا مسالہ، اور بس میں اس کے اندر چنے شنے ڈالوں گی۔ اور آج جو ہے نا میں ساتھ آلو کا سالن نہیں بنا رہی ہوں، میں اسپیشلی آلو کا سالن بھی لازمی بناتی ہوں ساتھ میں جو اچاری آلو ہوتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا صرف چنے ہی کافی ہیں۔ تو رات میں چنے بھگوئے ہوئے تھے، اور بس یہ فاطمہ نے کچن میں ہی پیچھے جگہ بنانا شروع کر دی تھی، اپنا ٹیبل شیبل اٹھا کے اندر سے لے آئی تھی، موڑی وغیرہ رکھ لی تھے کہ آج ہم ناشتہ ہے نا ماما کچن کے اندر ہی کریں گے۔ کچن بڑا اچھا سا گرم ہو رہا تھا، اور یہاں پہ فاطمہ جو ہے نا وہ اپنی ترتیب لڑا رہی تھی، اور میں نے جلدی سے مسالہ وغیرہ بھونا۔ بس جناب اس میں ڈالوں گی چنے، اور بات کریں گے آپ کے ساتھ زبردست سے ٹاپک پہ، ساتھ ہی ساتھ آج کی جو روٹین ہے نا وہ بھی شیئر کروں گی۔ اکثر میری بہنیں نا سوشل میڈیا پہ خوبصورت بڑے بڑے گھر، مہنگی اور سجی سوری چیزیں دیکھ کر نا اپنے آپ کو بہت زیادہ کمتر سمجھنے لگ جاتی ہیں، اسپیشلی اس ٹائم میں جب یہ سوشل میڈیا جو ہے نا گھر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ موبائل ہمارے دسترس میں ہے، جب دل چاہتا ہے ہم لوگ فیس بک اسکرول کرتے ہیں، انسٹا اسکرول کرتے ہیں، ٹک ٹاکرز کے خوبصورت اور مہنگے سوٹس اور ان کے گھر، ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کی شادیاں، یہ ساری چیزیں نا ہمیں بڑے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ گھر اگر بڑا ہو نا، اس میں بے ترتیبی ہو اور سکون نام کی چیز نہ ہونا، تو ایسے بڑے بڑے گھروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر بھی نا اکثر اوقات اپنی اس سکون کے ساتھ، اپنے وہ کہتے ہیں بھائی چارے کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ نا آپ کو ایک جنت کا سا احساس دے رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے گھر جو ہے نا وہ گھٹن محسوس ان میں بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ نا فاطمہ کی دادو آ گئی تھی، انہوں نے پوریاں بنانا شروع کر دی تھی، کیونکہ مجھے ان کے ہاتھ کی نا پوریاں بہت زیادہ پسند ہیں، اور رات میں انہوں نے پوریوں کا آٹا جو تھا نا وہ گوند دیا تھا، یعنی میدا جو تھا وہ گوند دیا تھا۔ ایک طرف وہ گرم گرم پوریاں بنا رہی تھی، اور دوسری طرف میں نے جلدی جلدی سے چنے بنا لیے۔ بس جناب یہاں پہ بیٹھ کے نا سکون سے کریں گے ناشتہ۔ اور اس پوائنٹ پہ نا عرض آپ ساری بہنوں سے یہ ہے جو میرے اس چینل پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں، ویڈیو پہلی مرتبہ واچ کر رہی ہیں نا، آپ سب نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دینا، تاکہ نئے آنے والے بہت اچھے اچھے سے ولاگ، بہت موٹیویشنل ویڈیوز آپ ساری بہنوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ میرے اس چینل پہ نا آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی ملتی ہے، آپ کو شاپنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، بہت ساری موٹیویشن بھی ملتی ہے۔ تو چینل کو جناب آپ نے کر دینا ہے سبسکرائب، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ آپ نا میری اس ویڈیو سے سیکھ کر جائیں۔ سب سے پہلے نا اپنے ذہن کو اس معاملے میں بالکل صاف کر لیں کہ آپ کا گھر بہت چھوٹا ہے، آپ کے گھر میں بے ترتیبی اور آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سکون جو ہے نا لوگوں سے آتا ہے، سکون بڑے گھروں سے نہیں آتا ہے۔ سکون آتا ہے اللہ کے ذکر سے، سکون آتا ہے جناب آپ کے روزمرہ کے اس طرح کے کاموں سے جن میں آپ کے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہر گھر نا، چاہے چھوٹا ہے چاہے جیسا بھی ہے نا، ایک جھونپڑی بھی اگر آپ کے پاس آپ کی اپنی ہے نا، تو یقین جانا کہ وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور کسی قسم کا نا اس میں مقابلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور نہ ہی یہ احساس کمتری آپ کو ہونی چاہیے کہ میرے پاس اس طرح کا گھر نہیں ہے، یا اس طرح کا نا آپ کو بالکل بھی ذہن میں جو خیال ہے نا وہ بالکل لانا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا میں آ گئی تھی روم میں، اور یہاں پہ میں نے کہا چلے جلدی سے کلیننگ سٹارٹ کر دیتی ہوں، اور بڑی ہی مشکل سے میں بھی بلینکٹ لپیٹتی ہوں، اور ہسبینڈ کو بس بلینکٹ کی عادت ہے، رضائی وغیرہ وہ لیتے نہیں ہے، لیکن ٹھنڈ اب کافی ہو چکی ہے، اور ساتھ میں نا ان کو گرم بستر کی عادت نہیں ہے، وہ بس ہلکی پھلکی سی چادر جو ہے نا وہ رات میں بستر پہ بچھا لیتے ہیں، انہیں کاٹن ٹائپ کی چادر پسند ہے، اور میں یہاں پہ گلٹیکس کی چادر بچھاتی ہوں۔ پھر مجھے نا روز بڑا وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ڈیلی جو ہے نا ان کے کور جو ہے نا چارپائی کا جو تکیہ ہے اس کا کور چینج کروں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا چادر بھی ڈیلی بیسس پہ چینج کروں، لیکن یہ ہے کہ صبح جو ہے نا میں اٹھا دیتی ہوں پھر بھی، اور رات میں نا پھر سے بچھا دیتی ہوں، تاکہ ایک کمرہ جو ہے نا وہ ایک ترتیب میں رہے اور دیکھنے میں نا برا نہ لگے۔ تو بس میں نے اس کو اٹھا دیا، اتنے بسترے جو ہے نا ان کو سمیٹے
لپیٹیں گے، اور کچھ عادتیں ہوتی ہیں نا ایسی، مطلب آپ نا ان کو چاہ کے بھی چینج نہیں کر سکتے. تو بھائی ہسبینڈ کی ایک عادت ہے، تو ان کو جو ہے نا گرم بستر اور گرم جو ہے نا کمبل شمبل پسند نہیں ہے، تو مجھے بس پھر یہ جو ہے نا وہ وقتہ سمجھ لیا جو بھی کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال جناب اس کو میں نے سیٹ کر دیا ہے، جلدی جلدی سے اپنے بستر وغیرہ لپیٹیں گے، روٹین کے جو بھی ڈیلی کے کام ہوتے ہیں نا ان کو کر لیں گے. تو بہنوں کو بولوں گی نا کہ اگر آپ بھی اپنے چھوٹے سے گھر کو ترتیب میں رکھنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نا غیر ضروری سامان سے جان چھڑا دیں. اکثر اوقات میں نے گھروں میں دیکھا ہے نا کہ گھر تو چھوٹے ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ان میں سامان کی اتنی زیادہ بھرمار کر دی جاتی ہے کہ آپ کو نا ایک تنگی بھی محسوس ہونے لگ پڑتی ہے، اور خواہ مخواہ میں نا آپ کا دم جو ہے نا وہ گھٹنے لگ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ گھر جتنا چھوٹا ہو یا کمرے جتنے تنگ ہو، اتنا کم سامان، اور کم سامان میں نا سکون بھی ہوتی ہے. اور فالتو کا جو خرچ ہے نا، وہ فالتو چیزیں جمع کرنے میں اور ان چیزوں میں نا وہ میں کہتی ہوں کہ بھئی لگانا بند کر دیں. سامان جو ہے نا ساتھ ساتھ جتنا آپ نکال دیں گے نا، آپ کا ذہن بھی اتنا پرسکون رہے گا، اور آپ کو نا جگہ کی تنگی بھی نہیں ہوگی، اور آپ کا گھر بھی بڑا پرسکون رہے گا. میں آپ کو بتاؤں تو یہ روم نا میرا بڑا چھوٹا سا ہے. اس میں نا تقریباً 2 چارپائیاں آئی ہوئی ہیں، اور ایک سائڈ پہ نا میں نے بس 2 موڑے رکھے ہوتے ہیں، اور ایک سائڈ پہ پانی کا کولر پڑا ہوا ہے. بس اتنا سا سامان میرے اس روم میں آیا ہوا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سامان کم رکھوں، تاکہ نا کمرے کی تنگی جو ہے نا مجھے بالکل بھی محسوس نہ ہو. جب ہم لوگ نا چھوٹی چھوٹی سی اسپیس میں سامان کی بھرمار رکھ دیتے ہیں نا، اب اسی روم کے اندر اگر میں 7 ایک الماری یا ڈریسنگ ٹیبل بھی لا کے رکھ دوں گی نا، یا پھر صوفہ اٹھا کے اس روم میں رکھ دوں گی، تو مجھے پتا ہے کہ یہ روم نا میرے لیے تنگ ہو جانا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی ترتیب کو سمجھیں. اگر آپ کا روم چھوٹے ہیں، آپ کے پاس اسپیس کم ہے نا، تو فالتو کا سامان جو ہے نا جمع کرنا ختم کر دیں، بند کر دیں. کیونکہ نا سامان جتنا کم ہوگا نا، آپ کا گھر اتنا ہی کشادہ بھی لگے گا، اتنا ہی روشن بھی لگے گا، اور اتنا ہی اچھا بھی لگے گا. اب بات کر لیتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی نا. تو میں آپ سب بہنوں کو بولنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے نا، تو کوشش کریں کہ صفائی کی ترتیب کا نا بہت زیادہ دھیان رکھیں. ایک تو نا ہم لوگ اکثر بہنیں کیا کرتی ہیں نا کہ صفائی کی ترتیب کا نا بالکل بھی دھیان نہیں رکھتی ہیں، اور اسی چیز پہ نا ہم لوگ اپنے گھر کو اگنور کرتے ہیں کہ گھر چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا تو کام ہے، کر لیں گے، ہو جائے گا. اور کرتے کراتے گندگی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہمارا بالکل دل نہیں چاہتا، اور اسی گندگی میں ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گی کہ چھوٹے گھر میں نا صفائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تبھی آپ کو جو ہے نا اپنا گھر بہت کشادہ اور بہت پرسکون بھی لگتا ہے. اپنے بستروں کو سمیٹ دینا، جھاڑو لگا دینا، فرش کی صفائی کا دھیان رکھنا، واش روم کی صفائی کا دھیان رکھنا، اور کچن کی صفائی کا دھیان رکھنا، یہ چھوٹے چھوٹے سے ہی کام ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ نا ان کو اپنی ترتیب کے ساتھ مینیج کرتے رہتے ہیں نا، تو یقین جانیں کہ وہی چھوٹا سا گھر نا آپ کو جنت لگنے لگ جاتا ہے. اسپیشلی نا کسی بھی چیز کو نا استعمال کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ رکھ دینا. چھوٹی چھوٹی سی عادتیں جو ہے نا آپ کے گھر کی ترتیب کو نا جنت میں بدل دیتی ہیں، ساتھ ہی نا آپ کے گھر کو ہمیشہ سیٹ بھی رکھتی ہیں. اچھا، یہاں پہ میں باہر آئی نا تو بادل بنے ہوئے تھے، اور جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ دھوپ جو ہے نا وہ بالکل نہیں آ رہی تھی. کچھ کپڑے وغیرہ دھو کے میں نے کل لٹکائے تھے. تو اچھا، کل تو کپڑے دھوتے دھوتے نا کافی ٹائم ہو گیا تھا مجھے، کیونکہ کپڑے بہت زیادہ اکٹھے ہوئے تھے. سردیوں میں نا ویسے بھی کپڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی سویٹریں ہیں، آپ کے انرز ہیں، ساکس ہیں، اور مطلب کافی سارے کپڑے، اور بچوں کے بھی کافی سارے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جناب کپڑے بہت سارے تھے، تو رات میں نے چھوڑ دیے تھے. میں نے کہا صبح تک بہت اچھے طریقے سے خشک جب ہو جائیں گے نا، تو اسی ٹائم پہ پھر میں جو ہے نا ان کو اتار کے نا تو لپیٹ کے رکھ دوں گی. کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی کام نا بعد میں نہ کیا کریں. یعنی ہم لوگ جب کہہ دیتے ہیں نا کہ بعد میں کر لیں گے، تو بعد بھائی کبھی بھی نہیں آتی ہے. جو تو کام اسی وقت پہ ہو جائے نا، میں کہتی ہوں کہ وہی کام اچھا ہے. بھائی یہاں پہ جلدی جلدی سے کپڑے شپڑے اتار کے میں نے روم میں رکھے، ان کو لپیٹ کے میں الماری میں رکھوں گی. پھر میں آگے کچن میں، اور کچن میں جناب کچھ ترتیب ایسی تھی کہ کچن کا چولہا وغیرہ دھونا، صاف کرنا تھا، کلیننگ وغیرہ کرنی تھی، اور تھوڑی سی ڈیپ کلیننگ بھی تھی اس ایریا کی. تو میں نے کہا چلے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو بھی کر لیتے ہیں. آپ سب بہنوں کو بولنا چاہوں گی نا کہ اگر گھر چھوٹا ہو نا، تو کوشش کیا کریں کہ روشنی اور ہوا کو بھی جگہ دیا کریں. ساتھ ہی ساتھ نا گھر میں موجود ہونے والی اشیاء کی نا رنگ کا بہت زیادہ دھیان رکھا کریں. مجھے لگتا ہے نا کہ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے نا، آپ نے اوپر سے پردے بھی بہت گہرے کلر کے لگائے ہوئے ہیں، آپ نے کھڑکیاں کبھی بھی نہیں کھولی، روشنی کو آپ اپنا اندر جو ہے نا وہ آنے نہیں دیتے ہیں، ہوا کی کراسنگ آپ کے گھر میں ہے نہیں، تب بھی آپ کا دم جو ہے نا چھوٹے سے گھر میں گھٹنے لگ جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ صبح کے ٹائم پہ اٹھ کے نا کھڑکیاں اور دروازے کھول دیا کریں، تازہ ہوا کو اندر آنے دیں، روشنی کو اندر آنے دیں، اور نیچرل جو ایک وہ کہتے ہیں نا، یا نیچر جو کہتے ہیں نا جس ایک چیز کو، اس میں بیٹھنے کی کوشش کیا کریں کہ تھوڑا ٹائم جو ہے نا آپ اپنی جو ہے نا قدرتی چیزوں کو محسوس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نا ہلکے رنگوں کا انتخاب کریں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ چھوٹے سے کمرے میں نا بہت گہرے رنگ کے پردے لگا دیں گے، یا بہت گہری رنگ کی بیڈ شیٹس وغیرہ بچھا دیں گے نا، تو اس سے بھی نا آپ کا کمرہ یا آپ کی جو سپیس ہے نا وہ آپ کو کم محسوس ہونے لگ جاتی ہے.
ایک اور بات بولنا چاہوں گی کہ سب سے بڑھ کے نا احساس کمتری سے خود کو بچائیں. لوگوں کی زندگیوں سے نا اپنی زندگی کا موازنہ کرنا چھوڑ دیں، کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں. ہر ایک کی زندگی میں نا میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ اپنی سٹرگل ہوتی ہے. جس نے کچھ بھی حاصل کیا ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں، کسی کو بھی کچھ بھی پکا پکایا نہیں ملتا ہے. سب نے اپنی سٹرگل سے حاصل کیا ہوتا ہے. اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نا محنت کریں جو آپ کسی کی طرف دیکھ کرنا جس پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں. تو احساس کمتری جو ہے نا اس کو بھی اپنے اندر سے نکال دیں اور اپنے آپ کا موازنہ، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، ان سب چیزوں کا موازنہ کرنا جو ہے نا بالکل بند کر دیں. تب بھی آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ سکون برقرار رہ سکے گا. مجھے لگتا ہے نا کہ سکون جو ہے نا وہ مہنگی مہنگی چیزوں میں نہیں ہوتا ہے، آپ کے صاف دل میں اور آپ کا ایک ترتیب سے چلا ہوا جو گھر ہوتا ہے نا وہی آپ کو بہت زیادہ دلی طور پر اطمینان اور سکون مہیا کر دیتا ہے. جب ہم لوگ نا شکر گزاری کرتے ہیں نا تو یقین جانیں کہ ہمارے گھر میں موجود نا چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں نا وہ بھی بہت ہی بڑی نعمت لگنے لگ جاتی ہیں. ہر انسان کا سفر جو ہے نا زندگی میں بہت ڈیفرنٹ ہے اور موازنہ جو ہے نا وہ خود سے کریں. لوگوں سے موازنہ جو ہے نا وہ کرنا بند کر دیں. بس اپنی زندگی پہ فوکس کریں اور اپنی زندگی کو نا بہتر بنانے کی کوشش کریں. میں جانتی ہوں بھائی میرا کچن بہت زیادہ یہاں سے گندا ہو رہا ہے اور یہ بھی کچن کا وہی کارنر ہے جو موسٹلی میرا جو ہے نا اگنور ہو رہا ہوتا ہے. اور بس یہاں پہ جو ہے نا ایگزاسٹ کا بھی کچھ کچرا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے اور ایگزاسٹ جو ہے نا وہ کافی اونچا کر کے لگا ہوا ہے نا تو میری کوئی اس میں اس کی صفائی تک میری نا پہنچ نہیں ہو پا رہی ہے. تو بس اس سے بھی جو آئل وغیرہ ہے نا وہ ٹپک رہا ہوتا ہے. تو بہرحال جناب اس کی بھی کوئی جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ حل وغیرہ سوچتے ہیں. فی الحال میں نے اپنا چولہا وغیرہ صاف کیا اور اس کی جو کلیننگ وغیرہ تھی یہاں سے ساری وہ کی. بس جناب آج کی جو ترتیب تھی نا میری یہیں تک کی تھی اور ہمت بھی جناب اتنی تھی. میں اپنی ہمت کے مطابق ہی کام کرتی ہوں، ہمت سے بڑھ کے کچھ نہیں کرتی ہوں. اس کے بعد پھر میں آگے تھی تو کچن میں نے کہا چلیں دن کے کھانے کے لیے نا سالن وغیرہ بنا لیتے. اور آج دن میں نا میں نے سوچا کہ آلو گوشت کا سالن جو ہے نا شوربے والا بس وہی بنا لیتی ہوں. اور جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے نا تو ہمارا دیسی سالن ابھی آلو گوشت کا سالن تو بس میں نے کہا چلیں اسی کو بنا لیتی ہوں. ہسبینڈ بھی میرے بہت خوش ہو کے کھا لیتے ہیں اور فاطمہ جو ہے نا وہ ویسے بھی شوربے کے ساتھ روٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہے. تو یہاں پہ اپنے اسپائسز وغیرہ ڈالوں گی کوکر میں اور اس کو جو ہے نا پکنے کے لیے رکھ دوں گی. بہنوں کو بولنا چاہوں گی نا کہ اگر گھر چھوٹا بھی ہونا تو آپ اپنے بجٹ کے اندر رہ کے نا اپنی سمجھداری کے ساتھ اپنے گھر کو بڑی خوبصورتی سے سجا سکتی ہیں. آج کل تو $1 شاپس بہت ساری بن چکی ہیں، وہاں سے بھی آپ کو بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے ڈیکوریشنز آپ کے اپنی رینج کے اکارڈنگ جو ہے نا مل جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر بہت سارے آپشنز جو ہے نا آپ کے پاس بس تھوڑی سی سمجھداری چاہیے ہوتی ہے. اور اگر گھر چھوٹا ہے نا اور وسائل کی کمی بھی ہے نا تو میں آپ سب بہنوں کو بولنا چاہوں گی کہ آپ کی زندگی چھوٹی نہیں ہے. اکثر چھوٹے گھروں میں نا بڑی دعائیں، بڑی محبتیں اور بڑا ہی سکون چھپا ہوا ہوتا ہے. بس چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے نا اپنے گھر میں اور اپنی ذمہ داریوں میں نا ایک ترتیب بنانے کی کوشش کریں اور دوسروں کی زندگیوں میں جھانک کر موازنہ کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ اکثر اوقات نا ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. اکثر کامیابی جو ہے نا مجھے لگتا ہے آپ کی یہی ہوتی ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو اور آپ ایک بلیسڈ زندگی گزار رہے ہوں. امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، آپ کے گھر میں کتنی سہولیات ہیں اور آپ کے گھر میں کتنا پیسہ آ رہا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں برکت کتنی ہے اور آپ کے گھر میں سکون کتنا ہے. تو بہرحال جناب آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ یہیں تک تھا. امید کرتی ہوں میری ساری بہنوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. بس یہاں پہ میں دن کے لیے کھانا بنانے لگی تھی اور کھانا بنانے کے ساتھ ہی نا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آدھی ٹینشن جو ہے نا ختم ہو چکی ہے. تو بس ٹماٹر ڈال دوں گی اور اس کے اندر نا لہسن ادرک ڈالنا بھول گئی تھی جو کہ میں نے پھر بعد میں نا بھونتے ہوئے شامل کر لیا تھا اس کے اندر. اپنے آپ کو نا بس کم سمجھنا چھوڑ دیں. آپ کی محنت، آپ کی ذمہ داری اور آپ کی محبت ہی نا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر کو نا جنت بنا سکتی ہے اور پرسکون بنا سکتی ہے. جناب امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل پہ جو میں نے پہلی مرتبہ آئی آپ نے سبسکرائب کیے بغیر بالکل نہیں جانا ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.